روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عمر کے پاس ایک آیت پڑھی، عمر نے اس کو بڑا غصہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی ہے، اس نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا۔ فاختصم عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ الم تقرأني آیتا كذا وكذا، قال بلا۔ وہ شخص آیا عمر کے ساتھ، ہو گیا جڑا ہو گیا نا، عمر نے اس کو گالی دیا کیا ہے کہ تم نے آیت نہیں پڑھی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ آیت مجھے اس طرح نہیں سکھایا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ فوقع في صدر عمر وفي صدر عمر شيء، تو عمر کے دل میں کوئی بات آ گئی، وہ آ گئی نا، صدرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے سینے پہ مارا، مارا، وہ فرمایا قال ابعد شیطانا، قال ابعد شیطانا، قالها ثلاث، دفع ہو جاؤ شیطان، 3 دفعہ بولا۔ عمر کے دل میں شک ہو گیا، قرآن میں، نبوت میں، رسالت میں شک ہو گیا کہ بھائی تم کیسے ہو نبی ہو، کسی کو اور طرح کے قرآن سکھاتے ہو، ہمیں اور طرح کے پڑھاتے ہو، یہ جھوٹ ہی ہوگا پر قرآن تو نبی دفعہ۔ اور یہ خود روایت کرتے ہیں کہ شیطان تو عمر سے بھاگ جاتا تھا، جب شیطان عمر کے قریب نہیں آتا تھا تو وہ شیطان کون تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، شیعہ رافضی حسن اللہ یاری مختلف انداز سے، مختلف حربوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر الزامات لگا رہا ہے۔ کبھی موضوع روایات کو لے کر آ جاتا ہے اور اس کو صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہوئے تبرہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ضعیف روایات کا سہارا لیتا ہے اور کبھی صحیح روایات پہ اپنی من مانی تشریحات کر کے صحابہ کرام پر مختلف انداز سے الزام عائد کر رہا ہے۔ ریسنٹلی حسن اللہ یاری کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت کو سنایا اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو آپ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ راستہ تبدیل کر لیتا تھا، لیکن یہاں تو حضرت عمر کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ شیطان دور ہو گیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ یا تو حضرت عمر شیطان ہے یا وہ روایات غلط ہیں۔ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں رکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کلپ میں یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں، قرآن میں شک پیدا ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر، جو دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا، یہ تو ایک فطرتی عمل ہے۔ وسوسے کا آنا یہ کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، وسوسے بہت ساری شخصیات کے دلوں کے اندر آئے ہیں، تو اس کو اعتراض بنا کر یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو قرآن میں شک پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو قرائتیں ہیں، قرآن جب جمع ہو رہا تھا تو اس کی قرائتیں مختلف تھی، پڑھنے کے انداز مختلف تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر میں حسن اللہ یاری کو تفصیلی طور پر جواب دوں گا، لیکن یہاں بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ جو اس شخص نے تلاوت کی تھی قرآن کی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نہیں تھی، اسی بات کی تصدیق کے لیے دونوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ پہلی بات تو یہ وسوسے کا آنا یہ کوئی آر نہیں، اور معترض کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، یعنی جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہو، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور اس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور یہ تو حضور کا فرمان ہے، اور حضور جب یہ فرما رہے تھے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے، یہ حضرت عمر کو جب یہ فرمایا جا رہا تو حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تمام صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت عمر کو یہ خطاب ملا، یہ فضیلت ملی کہ شیطان جو ہے آپ کے سائے سے بھی گھبراتا ہے، میں چند روایات، ہمارے ہاں تو یہ بہت ساری کتب کے اندر یہ روایات پائی جاتی ہیں، وہ جو واقعہ حسن اللہ یاری نے سنایا وہ تو کم مقامات ہیں جہاں ملتا، لیکن یہ تو مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا۔ روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلی روایت سماعت کیجیے، مختلف احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کے اس کے حوالہ جات بھی دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی،
اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے میں چلی گئی. اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان عورتوں پر حیران ہوں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. عورتوں نے جواب دیا ہاں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر ہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کے اندر فضائل صحابہ کے اندر مل جائے گی. اسی طریقے سے آپ کو صحیح مسلم کے اندر بھی فضائل صحابہ میں یہ مل جائے گی. اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، مسند احمد میں بھی یہ کتاب یہ روایت موجود ہے. طبرانی، امام طبرانی نے اس کو اپنی المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا. اسی طرح ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو حدیث کو ذکر کیا. یعنی مختلف احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے. اب وہ روایت جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے تھے کہ اے عمر، جس راستے سے تم جاؤ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. سماعت کیجئے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندھی حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ڈف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا دو ورنہ نہیں. اس نے ڈف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. وہ بجاتی رہی. یعنی حضرت ابو بکر آئے، وہ جو عورت تھی وہ ڈف بجاتی رہی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. وہ عورت ڈف بجاتی رہی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی آ گئے تو وہ پھر ڈف بجاتی رہی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ ڈف کو نیچے رکھ کر اس ڈف پر بیٹھ گئی. اللہ اکبر. یعنی حضور بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے. وہ عورت ڈف بجا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تشریف فرما ہوئے اس نے ڈف بجا کر اس ڈف پر بیٹھ گئی. آگے سماعت کیجیے حدیث کو، روایت کو آگے سنیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے کیونکہ میں موجود تھا اور یہ ڈف بجا رہی تھی. پھر ابو بکر آئے، علی آئے، عثمان یعنی یکے بعد دیگر آتے گئے. یہ ڈف بجاتی گئی، تب بھی بجاتی گئی، لیکن جب تم آئے تو اس نے ڈف بجانا بند کر دیا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسی طرح حکیم ترمذی نے اسے نوارد الاصول فی احادیث رسول کے اندر بھی نقل کیا. امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے. ایک اور روایت سماعت کیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اتنے میں ہم نے شور و غل اور بچوں کی آواز سنی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ دیکھو. میں گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گئی اور تھوڑی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر رکھ لی. اپنی تھوڑی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ لی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی. اللہ اکبر. کیا مبارک انداز ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟
یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو منظر تھا، حضور نے جس منظر کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا وہ منظر دیکھ رہی تھی. حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارا دل نہیں بھرا اس منظر کو دیکھتے ہوئے؟ تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے، لہذا میں نے عرض کیا نہیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ بھاگ گئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر میں لوٹ آئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسی طرح امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا. فتح الباری کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی. ایک اور روایت اور آخری روایت، ان تمام روایات کو آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بات ثابت ہوتی ہے جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا. آخری روایت سماعت کیجیے. حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے شیطان جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. اسی طرح امام بیہقی نے اپنی مسند الفردوس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا. امام حسنی نے مجمع الزوائد کے اندر اس کو نقل کیا. اسی طرح امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا. تو ان تمام روایات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی یہ فضائل میں محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ شیطان جب حضرت عمر کو دیکھتا تھا تو وہ راستہ تبدیل کر لیتا تھا. تو یہ حسن اللہ یاری صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھوگتا ہے. اللہ کریم عوام اہل سنت کو اس کے شر سے بچائے اور انشاءاللہ ہم اس کا وقتاً فوقتاً رد کرتے رہیں گے. اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی محبت، سچی محبت نصیب فرمائے.